إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم المرء على دین خلیلہ فلینظر من یخالل. تمام قسم کی تعریف توصیف کی بریائی بڑائی بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا جن و انس کی عبادت کا، تمام مخلوقات کی تسبیح و تحمید کا مستحق ہے. ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے دوست سے متعلق. ساتھی، دوست، سونگی. دنیا میں اللہ رب العالمین نے سبھی مخلوقات کی ایک فطرت یہ رکھی ہے کہ وہ اپنے ہم جیسوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. اکیلے ایک بکری اگر آپ کے گھر میں ہو تو رہ نہیں سکتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ دانہ صحیح سے نہیں کھائے گی، وہ چارہ صحیح سے نہیں کھائے گی، وہ صحت مند و تندرست نہیں رہے گی. لیکن اس کے ساتھ اگر دو چار بکریاں اور ہوں تو پھر اسے رہنے میں اچھا لگتا ہے، وہ صحت مند اور تندرست خود بخود ہونے لگتی ہے. تنہا انسان نہیں رہ سکتا. اسلام کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں انسان کو تنہا رہنے نہیں کہا گیا. جیسے دوسرے مذاہب میں کوئی پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جائے، کوئی کسی اور جگہ جا کر کے بیٹھ جائے، جا کر کے عبادت میں مصروف ہو جائے اور وہ اللہ کا ولی ہو جائے، ایسا اسلام میں نہیں ہے. یہ جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس قسم کی عادت بنا رکھے ہیں جسے ہم صوفیہ کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان سماج سے کٹ جائے، جا کر کہیں بیٹھ جائے، مراقبہ کرے، دنیا سے الگ ہو جائے، بے رغبتی اختیار کر لے، دنیا چھوڑ دے، جسے ہندی میں تیاگی کہتے ہیں، یوگی تیاگی، جو سب کچھ تیاگ کر دے، چھوڑ دے دنیا سے، جس کا کوئی تعلق نہ ہو. یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کے مزاج کے اعتبار سے اس میں ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. اور انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ سنگت میں رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. تنہائی یہ اسلام میں اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کو لوگوں کے ساتھ، سماج کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین کی اسلام نے. ہم آگے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کو بیان کریں گے، لیکن پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اسلام انسان کو یہ درس دیتا ہے، یہ تعلیم دیتی ہے، یہ سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ تنہا نہ رہے، جڑ کر کے رہے، ساتھ میں رہے، انسانوں کے بیچ میں رہے. سماج سے کٹ کر کے کہیں پہاڑوں پہ جا کر کے گھر بنا کر کے اکیلے رہے، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. دیکھیے اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، تنہا رہنے کے بجائے اکٹھا رہنے کی فضیلت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، لوگوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھے. جبکہ تنہا عبادت کرنے میں انسان کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. اکیلے نماز پڑھے گا، جتنی دیر اتنی دیر قیام کرے گا، جتنی دیر رکوع کرے گا، جتنی دیر چاہے سجدہ کرے، کوئی روکنے والا نہیں. جماعت میں ہے تو امام کے تابع، وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلا جائے،
آپ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھا لے، آپ سجدے میں رہ نہیں سکتے، لیکن اسی میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جس میں اکٹھا رہنے، ایک ساتھ رہنے کی تلقین ہے۔ تو جب ہم اکٹھا رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں گے، تو اب اسلام یہ کہتا ہے ہر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے جائز و درست نہیں ہے، ہر کسی کے ساتھ آپ کا چلنا پھرنا اسلام میں جائز و درست نہیں ہے، اس کے لیے بھی قاعدے ہیں، اس کے لیے بھی قانون ہے۔ دوستی ایک ایسا مزاج ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے انسان کو یہ سکھایا ہے کہ دوستی بھی کرو تو اس انداز میں کہ شریعت میں تمہارے اس دوستی کی بھی عظمت ہو، تمہارے اس دوستی پر بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے حساب و کتاب کے لیے جب اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوگا تو اللہ رب العالمین ایک ندا لگائے گا، این المتحابون لجلالی، کہاں ہے میرے وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ؟ این المتحابون لجلالی، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اچھی صفتوں میں سے ایک بھی صفت جس انسان کے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ دو لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اکٹھا بھی ہوتے ہوں تو اللہ کے لیے، جدا بھی ہوتے ہوں تو اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین انسانوں کو کہتا ہے تم دوستی کرو، ایک دوسروں سے اپنے تعلقات بڑھاؤ، دوستی یاری ہونی چاہیے، لیکن اس دوستی یاری کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے رکھو گے تو اللہ رب العالمین اس دوستی پر بھی اجر و ثواب عطا کرے گا۔ لہٰذا دوستی بری چیز نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں بزرگ بولتے ہیں بڑا نالائق لڑکا ہے، اس کے ڈھیروں دوست ہیں، 50 دوستی بنا کر رکھا ہے، دوستی کرے گا کچھ اور بھی کرے گا۔ یاد رکھے اگر آپ نیک لوگوں سے صرف اس واسطے دوستی کرتے ہیں کہ یہ لڑکا نمازی ہے، یہ دیندار ہے، یہ امانت دار ہے، یہ سچائی پر قائم رہنے والا ہے، یہ صاحب عقیدہ ہے، اس کے یہاں توحید ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو دوستی اللہ رب العالمین کو ایک محبوب ترین چیز ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ اکرام کی زندگی میں لوگوں سے تعلقات، اٹھنا بیٹھنا، یہ بڑا اہم اور بڑا عام معاملہ تھا انسان کی زندگی کا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انسان کا دوست کیسا ہونا چاہیے، دوستی کیسے لوگ سے ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء فی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین میں ہوتا ہے۔ فلینظر، تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، دیکھے کہ الی من یخاللہ، کہ کس انسان کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ چلنا پھرنا ہے۔ انسان سے اٹھتا بیٹھتا ہو، معاملات کرتا ہو، چلتا پھرتا ہو، ساتھ میں گپ شپ کرتا ہو، بات چیت کرتا ہو، تو جس مزاج کے انسان کے ساتھ رہے گا ویسا ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان ہے جس کی زبان گندی ہے، گالی گلوچ کرنے کی عادت ہے، بے حیائی بکنے کی عادت ہے، لایانی اور بکواس قسم کی باتیں کرنے کی عادت ہے، تو جب تک انسان وہاں بیٹھے رہے گا وہی بے حیائی کی باتیں سنے گا اور ایک دن وہ بھی وہی باتیں کرے گا۔ لیکن اگر وہی انسان ایسے انسان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جس کی زبان پر ذکر و اذکار ہوتے ہوں، جس کے زبان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہو، جس کے زبان پر توبہ و استغفار کے کلمات چلتے رہتے ہوں، تو آدمی بیٹھے گا، وہ اگر بیٹھ کر استغفر اللہ 50 بار کہے تو کم سے کم 2-4 بار تو یہ بھی کہہ لے گا، اور اس طرح سے ایک دوستی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دوستی کا حکم دیا اور کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ سورہ کہف کی آیت ہے، ہر جمعہ اس کی تلاوت بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھو۔ صابر یصابر مصابرتن کا معنی ہوتا ہے چپکے رہنا، جڑے رہنا، چھوڑنا نہیں۔
تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، آپ اپنے آپ کو ملائے رکھیے، آپ صحبت اختیار کیجئے ایسے لوگوں کا جو لوگ کیا کرتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کب پکارتے ہیں؟ بالعشی واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ بالغداۃ، صبح کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کے بعد ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، والعشی، اور شام کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ صبح شام عبادت کا معنی سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ بڑا محنتی ہے، صبح شام کام کرتا ہے، مطلب ہمیشہ کام کرتا ہے۔ تو بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو صبح شام اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے جیتا و مرتا ہو، اس آدمی کے ساتھ کیا کیجئے؟ دوستی کیجئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیے۔ پھر آگے اللہ نے کہا یریدون وجہہ، اس عبادت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، اللہ کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ ریاکاری نہیں کرتا، دنیا کو نہیں دکھاتا عبادت کر کے کہ میں بڑا نمازی آدمی ہوں، میں بڑا روزے دار آدمی ہوں، میں بہت زیادہ دینداری کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ نہیں، یریدون وجہہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ صبح اللہ کی عبادت میں مصروف، شام اللہ کی عبادت میں مصروف، دن رات اللہ کو پکارنے والا آدمی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان پر سے نہ ہٹے۔ انسان ایک اچھا دوست کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ انسان ایک اچھا ساتھی کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ انسان ایک اچھا دوست کو چھوڑ کر کے الگ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی رنگینی کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ دنیا کی خوبصورتی میں کھو جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ حیات دنیاوی کو لے کر کے اتنا زیادہ مصروف ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے، آپ کے دوست کے لیے ٹائم نکالنے کا موقع نہیں ہے؟ اپنے اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، خود سے سوال کریں کہ دیکھیں آپ کا وہ دوست جو بڑا نیک تھا، دیندار تھا، متقی و پرہیزگار تھا، اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہتا تھا، آج آپ سے اس کے تعلقات کیوں چھوٹ گئے؟ اور ایسے لوگوں سے آپ کے تعلقات کیسے جڑ گئے جن کے یہاں عبادت کی کمی ہے، جن کے یہاں توحید کی کمی ہے، جن کے یہاں بدعات کی بھرمار ہے، جن کے یہاں دیگر مسائل شریعت کے تابع نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کی وجہ ہے کاروبار، اس کی وجہ ہے بزنس، اس کی وجہ ہے دکان۔ آپ دکان میں جاتے ہیں، آپ جن سے لین دین کرتے ہیں، آدان پردان ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھا بنائے رکھیں گے تو بزنس اچھی چلے گی، اس کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر کے رکھیں گے تو کاروبار اچھا چلے گا۔ اور وہ دوست جو بچپن میں یا جب آپ کوئی کام نہیں کرتے تھے، آپ جاب لیس تھے، یا آپ کا کوئی بزنس نہیں تھا اور آپ مسجد میں اس کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے تھے، وقت گزارا کرتے تھے، وہ آج آپ سے الگ ہو گیا۔ تریدون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے اسی بات کو قرآن مجید میں فرمایا، کیا تم دنیا کی زندگی کے چکر میں، دنیا کی زندگی کے چلتے تم اپنے اس دوست سے الگ ہونا چاہتے ہو؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اللہ نے کہا خبردار، تمہاری نگاہیں اس پر سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ دور کی بات کہ تمہارے اس سے تعلقات اور رشتے ختم ہو جائیں، یاد رکھنا چاہیے۔ دوستی کے اللہ نے اصول یہی بتائے ہیں کہ وہ کیا ہو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور اس میں رکھنا ڈالنے والی چیز کچھ ہے تو اللہ نے کیا کہا، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ چیز ہے ترید زینت الحیات الدنیا، تمہارا اسٹیٹس ہائی ہوتا چلا جا رہا ہے، تمہاری زندگی کے معاملات اوپر ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے اچھے دوستوں سے دوستی چھوٹ جا رہی ہے۔ جب انسان ایک اچھا دوست چھوڑ دیتا ہے تو اس کے تعلقات کیسے لوگوں سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ یاد رکھو 3 قسم کے برے، نالائق اور بدتمیز دوستوں کے ساتھ کبھی تعلقات نہ بنانا۔ 3 میں سے ایک بھی خرابی جس کے اندر ہے دوستی کے قابل نہیں ہے۔ جس کے اندر کتنی خرابی؟ 3 خرابی۔ 3 میں سے ایک بھی خرابی جس کے اندر ہے وہ دوستی کے قابل نہیں ہے۔ سورہ کہف اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کیا کہا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یاد رکھو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا ہو، جس کی زندگی میں ذکر الہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نکالنے کا موقع نہیں ہے، مسجد میں پابندی سے آنے کا موقع نہیں ہے، ذکر و اذکار کا موقع نہیں ہے، پیسہ 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 کے سوا جو کچھ نہیں جانتا ہے، عیاریاں مکاریاں کرتے پھرتا ہے، عیاشی کی زندگی گزارتا ہے، جا کر چوک چوراہوں پر وقت گزارتا ہے، مسجد میں جب دروس ہوں تو بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے، جمعہ کے لیے آئے تو آ کر کے جوتے کاؤنٹر میں جمعہ پڑھنے والا ہے۔ ہاں، جوتے کاؤنٹر والی بات میں ہر جگہ کہتا ہوں۔ ہاں، جس کے نصیب میں جوتا ہوگا جوتے کاؤنٹر میں ہی نماز پڑھے گا، پہلے سے میں تھوڑی پڑھے گا۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ جوتا ہندوستان میں بہت فیمس ورڈ ہے۔ جس کے نصیب میں جوتا ہوگا وہ جوتا کاؤنٹر میں ہی نماز پڑھے گا، بھلے 1 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر کے نماز پڑھنے آئے۔ ہمارے یہاں ہوتے نا مست زبردست خوبصورت کار سوٹڈ بوٹڈ ہو کے ایک دم، جب تشہد میں امام بیٹھا ہو تو آئے گا آگے جوتا کاؤنٹر میں اللہ اکبر بیٹھ جائے گا اور وہیں سے اٹھ کے کپڑا جھاڑ کے چلا جائے گا۔ تو جس کے نصیب میں جوتا ہو وہ جوتے کاؤنٹر پہ ہی نماز پڑھتا ہے، پہلے سب میں نماز نہیں پڑھے گا۔ تو جو آدمی جوتے کاؤنٹر میں نماز پڑھنے والا ہو، جس کے دل میں ذکر الہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کی اتباع نہ کرو، اس کے ساتھ دوستی یاری نہ بناؤ۔ دوسری چیز وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، نفسانی خواہشات پہ جیتا ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، جو دل میں آیا کرتا ہے، زبردست نہیں نالائق آدمی ہے، ہمارے کہتے ہیں بڑا زبردست آدمی ہے، جو دل میں آیا کرتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو سب سے نالائق آدمی وہی ہے جو کسی سے نہ ڈرے۔ اللہ سے ڈرو، باپ ماں سے ڈرو، اپنے بڑے بھائی سے ڈرو، یہ سب ڈرنے کے لیے ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو، وہ رب ہے، عذاب دے گا۔ باپ ماں سے ڈرو، وہ ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بڑے بھائی کی بے ادبی کرنے سے ڈرو۔ ہمارے یہاں آدمی بولے بڑا زبردست آدمی ہے، ایک دم فری مائنڈڈ آدمی ہے، بہت زبردست ہے، دل خوش کر دے، جو دل میں آئے وہ کرتا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو دل میں آئے وہ کرے، تو اس کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ جو دل میں آئے وہ نہیں کرنا ہے، وہ کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ مسلم کا معنی ہی ہوتا ہے غلام، اللہ کے غلام ہیں ہم۔ تو وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس سے ساتھ کبھی دوستی نہ کرنا۔ دیکھو کبھی حقہ پی کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی سگریٹ پیتا پھر رہا ہے، کبھی کھینی رگڑ رہا ہے، وہ چوک میں کسی کو گالیاں بک رہا ہے، کبھی تاش کھیل رہا ہے، شادیوں میں ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اور ہمارے لوگ اس سے دوستی بھی نبھا رہے ہیں۔ پہلے سب میں نماز پڑھنے والے ان کے شادی بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، ان کے نکاح بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، ولیمے میں جا کے ٹھوس ٹھوس کے کھا بھی رہے ہیں۔ کیوں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، پھر آگے اللہ نے فرمایا جس کے معاملے میں کوئی بیلنس نہ ہو، ڈس بیلنس جس کی زندگی ہو، اس سے بھی دور رہو، اس سے دوستی نہیں کرنا۔ ڈس بیلنس، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کچھ دنیاوی ذمہ داری دی ہے، کچھ اخروی زندگی دی ہے۔ جو دنیاوی زندگی ہے وہ آخرت کو بنانے کے لیے ہے، آخرت کے چکر میں دنیا برباد کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، سمپل طریقہ جو بھی دیتی ہو، افراط و تفریح تھی نا، کوئی دائیں گرا کوئی بائیں گرا، بیچ راستے میں اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ نہیں بھئی ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ کی بات کرنے والے ہیں، اللہ اللہ کریں گے، گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے، چلے گئے 4 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینہ کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینہ کے لیے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، چلتا ہے نا، افراط نہیں ہے۔ بیوی کا گھر میں کیا حال ہے پتہ نہیں، بیٹی کا کیا حال ہے پتہ نہیں، بچوں کا کیا حال ہے پتہ نہیں، وہ آسٹریلیا گئے ہیں،
4 महीना के लिए। बीवी बीमार होगी, बेपर्दा होकर दवा लाने उसी को जाना पड़ेगा। बेटी बीमार होगी, बीवी को बेपर्दा होकर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। घर में ज़रूरत होगी सब्ज़ी खरीदने के लिए, बीवी को जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। ये तो भाई अल्लाह वाला अल्लाह के काम पे निकल गया 4 महीने के लिए, और घर का क्या हाल है कोई देखने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। वकान अमरुहु फुरुता, जिसके मामले में बैलेंस नहीं है। साफ अल्फाज में, एक वो है जो नमाज ही नहीं पढ़ता, एक वो है जो मस्जिद छोड़ के घर ही नहीं जाता। भाई नमाज ही तो पढ़ रहा है तो क्या हुआ? अल्लाह ने जितना कहा उतना पढ़ो, उससे ज़्यादा नहीं। नबी ने जितना पढ़ा है उतना पढ़ो, उसके आगे नहीं। वकान अमरुहु फुरुता, सिंपल तरीक़ा है। जो बिदअती हो, जो साहिबुल अहवा हैं, जो ख्वाहिशात परस्त हैं, जो बिदअती हैं, जिनके यहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं है, इन सब के साथ अल्लाह ने क्या कहा? ऐसे लोगों की इत्तिबा न करो, ऐसे के साथ दोस्ती न रखो। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा। अल्लाह ने आखिर में कहा कि जो सही और सच्ची बातें बता दिया करो, जो मानेगा मानेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा, जो नहीं मानेगा उसके लिए हमने जहन्नम तैयार करके रखा है। तो ये बात को याद रखना चाहिए कि दोस्ती के लिए अल्लाह ताला ने कुछ उसूल बनाए हैं। पहला उसूल क्या है? उसकी ज़िंदगी में इबादत इलाही हो, खुलूस के साथ अल्लाह की इबादत करता हो, उसके अंदर ख़राबी ना पाई जाती हो, जो अल्लाह ताला ने कहाँ बयान किया? सूरह कहफ के अंदर बयान कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक दोस्त को कैसा होना चाहिए? एक दोस्त को कैसा होना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु मिरातुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। मोमिन क्या है? मोमिन का आईना है। मोमिन को मोमिन का आईना होना चाहिए। चापलूस, खुशामंद पसंद, धोखेबाज नहीं होना चाहिए। आईना में वही दिखता है जो है, कुछ दूसरा नहीं है। अच्छाई हो तो उस अच्छाई की तारीफ़ होनी चाहिए, बुराई हो तो उस बुराई पर टोकने की ताकत और सलाहियत होनी चाहिए। एक दोस्त की जिम्मेदारी यह है कि अपने दोस्त की इस्लाह की कोशिश करे, और ये तभी हो सकती है जब अच्छाइयों पर उसकी तारीफ़ करे और बुराइयों पर उसको समझाए, नसीहत करे। अल मुमिनु मिरातुल मुमिन, मोमिन मोमिन का क्या है? आईना है। ये किसी ने कहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो एक दोस्त के लिए आईने की तरह होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। अच्छाई है तो उसको मोटिवेट करें, हौसला अफजाई करें, हिम्मत बंधाए, और जब उसके अंदर ख़राबी देखे उसे टोके। ये नहीं सोचे नहीं बड़ा बचपन का दोस्त है, कैसे बोल देंगे, बुरा मान जाएगा, है ना? यही तो होता है, बचपन का दोस्त है, बोल देंगे तो बुरा मान जाएगा। तो उसको नसीहत करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए दोस्ती कैसी होनी चाहिए। एक इनोसेंसी होती दोस्ती के अंदर। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दोस्ती की, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बातचीत कर रहे थे। किसी बात पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई ऐसी बात कह दी जो हज़रत उमर को अच्छा नहीं लगा। हज़रत उमर को अच्छा नहीं लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे को देखकर हज़रत अबू बकर समझ गया कि यहाँ जो हमने बात कही है ये मुनासिब नहीं थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे माफ़ी मांगी। किन से? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से। उमर माफ़ कर दो, गलती हो गई। हज़रत उमर बस चुप हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट जा रहा हूँ, सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दूँगा। अब हज़रत अबू बकर उठे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि या इलाही ये तो बात गड़बड़ा गई। अगर इसने जाकर मेरी शिकायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अगर मुझसे नाराज़ हो गए तो मेरा तो बेड़ा गर्क है ना। नबी मुझसे नाराज़ हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। वो भी हज़रत अबू बकर के पीछे पीछे चल दिया, चले दोनों। हज़रत अबू बकर पहुँचे और पहुँच करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शिकायत कर दी हज़रत उमर की। के हज़रत अबू बकर ने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ, मैंने उमर से माफ़ी मांगी, उसने मुझे माफ़ नहीं किया। फिर देखा कि अल्लाह के रसूल में गुस्सा गया और इतने में हज़रत उमर आ गया। अब हज़रत अबू बकर को लगा कि मैंने फिर गलती कर दी है। अब अल्लाह के रसूल हज़रत उमर को डांटेंगे
یہ تو اچھی بات نہیں نا، میرے وجہ سے غلطی میں کیا اور ڈانٹ بھی عمر کو پڑے۔ تو حضرت ابوبکر خود حضرت عمر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے لگے۔ دیکھیں انوسینٹ دوستی جو ہوتی ہے نا، وہ میں سمجھا رہا ہوں، اس کو اب سمجھیں کہ حضرت ابوبکر شکایت بھی کر رہے ہیں، پھر حضرت عمر کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول غلطی عمر کی نہیں، غلطی میری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا جو تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کہ تم لوگ میری خوشی کے واسطے ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جب پوری دنیا مجھے نبی ماننے سے انکار کر رہی تھی، تنہا کھڑا مجھے نبی مان رہا تھا، کہ تم لوگ میرے خاطر اس کو معاف نہیں کر سکتے؟ ابھی اس حدیث پر بات کرو نا تو ایک آدھ گھنٹہ صرف ان واقعات کو بتا سکتا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کے سامنے نہ جانے دنیا کے کتنے مسلمانوں کا عقیدہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ایک بات بتا کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں، چونکہ صحابی کا معاملہ ہے نا۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر سے ناراض ہوئی، ساری زندگی بات نہیں کی، کہتے نہیں کہتے ہیں، مشہور ہے۔ ان لوگوں نے اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے حضرت فاطمہ کو نبی کا نافرمان بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر، میری خوشی کے لیے تم ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے، یعنی ابوبکر سے اگر کوئی ناراض ہو بھی جائے تو نبی کی خوشی کے لیے ابوبکر کو معاف کر دو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے نبی کی بیٹی اس حدیث کو ٹھکرا دے اور حضرت ابوبکر سے ساری زندگی ناراض ہو کر کے بیٹھے رہے؟ یہ تو حضرت فاطمہ کو نبی کا نافرمان ثابت کر دے ان لوگوں نے اپنا عقیدہ سیدھا کرنے کے لیے۔ ایک میں نے اشارہ دے دیا، آپ سمجھ جائیے باقی چیزیں، کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو اگر سامنے رکھیں کہ عمر، کیا تم میرے خاطر ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے، ابوبکر کو درگزر نہیں کر سکتے ہو؟ نہ جانے کتنوں کا ایمان، کتنوں کا عقیدہ چور چور ہو کر کے ختم ہو جائے گا صرف اس ایک جملے کے سامنے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دوستی، محبت، اخوت، اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دوستی میں کھٹاس آ ہی جاتی ہے، آپس میں لڑائی ہو ہی جاتی ہے، بات بات میں بحث ہو ہی جاتی ہے، جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں، اختلاف ہو ہی جاتے ہیں۔ اصول دیکھو اسلام نے کیا دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، اصبروا، صبر کرو۔ انسان ہو، سامنے والا بھی انسان ہی ہے، فرشتہ تھوڑی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتا ہے، چوک ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، کبھی کبھی ایسی بات زبان سے نکل سکتی ہے جو تمہیں ناگوار گزرے۔ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، جڑے رہو، ڈٹے رہو۔ غصہ کر کے اٹھ کے چلے گئے، اب سالہ سال تک بات چیت بند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال ويلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام۔ کبھی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے، جب ملے تو ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانا شروع کر دے۔ ان دونوں میں اچھا وہ ہے جو سلام کے لیے آگے بڑھے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صبر کرو اور جڑے رہو، بھاگنا نہیں، دوستی توڑنا نہیں۔ ورابطو، ربط کا معنی ہمارے کہتے رابطے میں رہو، رابطہ یرابطو مرابطن، مرابطن، رابطو، ربط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھنا۔ عربی زبان میں ربط کا لفظ استعمال ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ باندھنا۔ ایسے جڑے رہو جیسے بندھے ہوئے ہو۔ واتقوا اللہ، رشتوں دوستیوں کو نبھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دوستی کو بچائے رکھنے کا اصول اللہ رب العالمین نے کیا دیا؟ صبر، جڑے رہو، رابطے میں رہو، کانٹیکٹ مت توڑو۔ غصہ ہو گئے، نمبر بلاک، یہ نہیں چل رہا ہے آج کل؟ ذرا سی بات کیا ہوئی، نمبر بلاک۔ سامنے والا سوری میسج بھی کر رہا ہے تو نہیں آئے گا، کال کرے گا تو بھی نہیں آئے گا، بلاک کر دیا نمبر۔ کیوں؟ میرے کو ایسا بول دیا ہو، بلاک۔ یہی چل رہا ہے ہمارے یہاں، فیس بک میں بلاک، واٹس ایپ میں بلاک، موبائل میں بلاک، بلاک بلاک بلاک، وہی چل رہا ہے۔ وصابروا ورابطوا، جڑے رہو،
ایک دوسرے سے رابطہ بنائے رکھو، رابطہ نہیں توڑنا۔ واتقوا اللہ، رشتوں کو نبھاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب۔ ٹائم کتنا ہے؟ ہو گیا نا؟ 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں نے جو لکھا تھا وہ تو سب رہ ہی گیا، یہ چند آیتوں کی روشنی میں، چند اس کی روشنی میں۔ تو اس میں آپ دیکھیں ایک بڑی پیاری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تر المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا منہ اشتکى سائر جسدہ من السہر والحمى۔ بڑی پیاری حدیث ہے، تم دیکھو گے مومنین کو آپس کی محبت کے معاملے میں۔ یہاں پہ جو 3 لفظ ہیں نا، ان 3 لفظ کو سمجھنا ضروری ہے، فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم، 3 لفظ ہیں۔ عام طور پر ترجمہ یہی ہوتا ہے آپسی محبت میں، نہیں، غلط ترجمہ ہے۔ صحیح ترجمہ کا فی توادہم، ودن کا معنی دل ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دل کا کنیکشن۔ رشتے جب تک دل سے نہ جڑیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وتعاطفہم، جڑے رہنے کے معاملے میں، تعاطف یا عطف سے بنا ہے۔ عطف کا معنی کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ کنجنکشن، کنجنکشن ہوتا ہے نا، 2 سینٹنس کو جوڑنے والا، اس کو عطف کہتا ہے، حرف عطف اسی سے بنا۔ تعاطفہم، ایک دوسرے سے جڑے رہنے کے معاملے میں۔ وتراحمہم، ایک دوسرے پر رحم کرنے کے معاملے میں، دل سے محبت ہوگی، دوست کے خلاف سازش نہیں کرے گا۔ تعاطفہم، جڑے رہے گا، بیماری میں عیادت کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ یہ نہیں کہ دوست بیمار ہے چلا گیا ٹور کے لیے کشمیر، ایک دوست بیمار ہے دوسرا کشمیر گھوم رہا ہے، نہیں وہ بیمار تھا اس کو نہیں لا پائے نا، ہم لوگ اکیلے آ گئے۔ ہوتا نہیں ہوتا دوستی میں، ہاں کیوں؟ وتعاطفہم ختم، وتراحمہم، ایک دوسرے پر رحم کرنے کے معاملے میں، رحم ہوگا تو ایک دوسرے کو آدمی معاف کرے گا، رحم نہیں ہوگا تو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تینوں چیز ہونی چاہیے، دل سے محبت ہو، تعلقات بنے رہیں، اور رحم کا معاملہ ہو۔ جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں، رحم بہت زبردست چیز ہے، یاد رکھیے گا۔ رحم ایک ایسی چیز ہے نا جو نازک ہوتا ہے، تھوڑی چیز میں رحم کسے کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے جس جگہ اس کو کیا کہتا ہے؟ رحم مادہ، ماں کا پیٹ کتنا نازک ہوتا ہے۔ جا کے ڈاکٹر سے کبھی پوچھیے گا، اس کے اوپر 3 لیئر ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ کتنا لیئر ہوتا ہے؟ 3 لیئر ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے، کتنا نازک ہے، یاد رکھیے گا۔ رحم کا معاملہ یہی ہے، اتنی آسانی سے رحم ٹکتا نہیں ہے، بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب لوگوں نے الزام لگایا تو ایک وہ آدمی بھی تھا جس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مہینے پیسہ دیا کرتے تھے، وہ بھی بھٹک گیا، دوسروں کے سازش میں آ گیا۔ جب معاملہ ختم ہوا تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ اس کو ایک چورنی نہیں دوں گا۔ رحم ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف کرے، درگزر کرے، تمہیں بھی دوسروں کو درگزر کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک جتنا دیتا تھا اب سے اس کا ڈبل دوں گا۔ ہے نا سیرت کی کتاب میں، رحم بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، آسانی سے ٹکتا نہیں ہے، اس کو ٹکا کر کے رکھنا پڑتا ہے، دبا کر کے رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے رحم ٹکا رہتا ہے۔ وتراحمہم، رحم کا معاملہ ہوگا تب جا کر کے کیا ہوگا؟ کمثل الجسد، ایک ہیومن باڈی بنے گا۔ اذا اشتکى عضو منہ اشتکى سائر جسدہ من السہر والحمى، بدن کے کسی ایک ٹکڑے میں اگر درد ہو تو دوسرے ٹکڑے کو اس کا احساس ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی، کچھ بھی ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ایک دوست کو دوستی نبھانے کے لیے کچھ چیزیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1 الثقہ، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تیسرا آدمی بیچ میں پن بازی کرے گا، دوستی ختم ہو جائے گی۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں اس کی ساری ڈیٹیل بیان کرنے جاؤں، ٹاپک بڑی لمبی ہے، ٹائم بہت چھوٹا ہے۔ نمبر 2 الاخلاص، خلوص ہونا چاہیے، اللہ کے واسطے دوستی اور محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 3 اللطف، ایک دوسرے سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کی عادت۔ یہ ہمارے یہاں جو بے تکلفی والی دوستی، ابے تبے والی دوستی ہے نا، دوستی نہیں ہے، یہ چھچورا پن ہے۔ اب بڑا پرانا دوست ہے میرا بول کے 2-4 گالی دے دیتا ہے، یہ دوستی نہیں ہے، یہ چھچورا پن ہے۔ اللطف، ایک دوسرے سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کی عادت ہونی چاہیے۔ الصدق، دوست کو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ہمیشہ سچائی بات سچ بتائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے بعد المسؤولیت والاہتمام، ایک دوسروں کے ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے لیے خود کو ذمہ دار بنائیں، تکلیف میں اس کے کام آئیں، یہ نہیں کہ تکلیف میں چھوڑ دیے اور اچھے وقت میں اس کا ساتھ دے دیے، جب حالات
اس کے ساتھ دقت، اچھا وقت نہیں، اچھے حالات میں وقت کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. تو اچھے جب حالات میں ہیں تب دوستی نہیں پا رہا ہے، جب حالات برے ہوئے تو چھوڑ کے بھاگ گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کتنے دوست ایسے ہیں پیسہ آ گیا تو پرانا دوست غائب ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. الاحترام، احترام ہونا چاہیے. گالی گلوچ دوستی میں نہیں آنی چاہیے. یہ گالی گلوچ یہ دوستی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ گالی گلوچ کر رہا ہے تو دوستی ہے. نہیں، احترام ہو. ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، احترام کرنا سیکھو. التشجیع کیا ہے؟ اچھائی میں اس کو ابھارو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو موٹیویٹ کرو، بہت اچھا کام کرو. ایسے چلتا رہنا چاہیے. اور کیا ہے؟ التسامح، خطاؤں پر معافی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے. یہ چیزیں جب آئے گی تو دوستی اچھی ہے. یہ دوستی نبھانے کے اصول ہیں. اور اس کے اوپر آپ کو سیرت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے 2500 مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن وقت بالکل ختم ہوا، بلکہ زیادہ ہو چکا ہے. میں اپنی باتیں یہیں ختم کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ میں نے پوری تقریر میں ایک لفظ بھی بنگلہ کا نہیں کہا جو مجھے کہنا چاہیے تھا. اگر وہ بھی کہہ دیتا تو تقریر اور لمبی ہو جاتی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون.